صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حملہ کیا۔ حاتم تائی جس قبیلے میں رہتا تھا اس قبیلے پر حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم وہ قبیلہ چھوڑ کے بھاگ گیا، کہنے لگا میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا بھاگ رہا ہوں۔ حاتم کی جو بیٹی تھی وہ کہنے لگی میں سردار کی بیٹی ہوں اور بڑے گھرانوں کے لوگ بھاگا نہیں کرتے، مقابلہ کرتے، میں قوم کے ساتھ جیوں گی، قوم کے ساتھ مروں گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حملہ کیا تو وہ قبیلہ گرفتار ہوا تو بیٹی بھی گرفتار ہو کے آئی۔ ابن اسحاق ابن ہشام دونوں میں آپ کو روایت ملے گی۔ حاتم تائی کی بیٹی کہتی ہے میں نے دل میں خیال کیا کہ میں معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی سے ایسے سوال کروں گی، ایسے سوال کروں گی کہ انہیں جواب نہیں آئے گا، نقل کفر نہ باشا، ایسی باتیں کروں گی۔ اور کہتی ہے میری تنی ہوئی گردن تھی، اکڑی ہوئی، بادشاہ کی بیٹی تھی اور زمانہ جانتا تھا۔ کہتی جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوئی نا تو چونکہ میں تلوار چلاتی تھی تو صحابیات جو جنگ میں شریک تھی انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ کہتی جب مسجد نبوی میں حضور کے سامنے گئی تو میرے اندر ایک بھوچال تھا باتوں کا، یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، لیکن کہتی ہے اندر داخل ہوئی میرا سر ننگا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور کہتی ہے جیسے ہی وہ چادر میرے سر پہ آئی نا میری گردن بھی جھک گئی، میری آنکھیں بھی جھک گئی، وہ ختم ہو گئی، بات ضرورت نہیں رہی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، انہوں نے مشورہ دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، حضور میں اپنی چادر نہ پیش کر دوں؟ سر ڈھانپنا ہے تو آپ کی تو چادر پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ہے، مدثر اور مزمل والی چادر اپنی نہ دے دوں، یہ کافر کی بیٹی ہے؟ تو اقبال اسرار بے خودی میں کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے تاریخی جملے کہے، محبوب فرمانے لگے سلمان چپ کر جا، بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، وہ بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ آج تو لوگوں نے پھیتا پکڑا ہوا ہے نا، بیٹیوں کے قد ناپتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں 1 انچ قد بڑا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے لیے لے لیتا، ڈر اللہ تعالیٰ سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آج تو لوگوں نے آج تو تھرمامیٹر لے لیا نا معاذ اللہ ہاتھوں میں کہ اگر تھوڑا سا رنگ اور گورا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے لیے بیاہ لیتا۔ اور آج تو سگے بھائی کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں لیکن اس کے پاس بیچارے کے لیے دینے کے کچھ نہیں، جہیز نہیں دے سکتا تو بیٹی کی قدر ہی نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی کہتی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لیے میرے پاس بچا کچھ نہیں کہ میں بات کروں۔ حضور فرمانے لگے تیرے باپ کے اندر اچھی عادتیں تھیں، تو بتا کیا چاہتی ہے، تجھے آزاد کر دوں؟ تو وہ عرض کرنے لگی حضور صرف میں نہیں آزاد ہوگی، میرا سارا قافلہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ تو محبوب نے فرمایا تو بڑے سخی کے پاس آئی ہے، جا تیرے سارے قبیلے کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ آزاد کر دیا۔ جب واپس گئی تو اس نے اپنے بھائی کو بلایا، کہنے لگی بھائی میں جس سے مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ، تو چلا جا۔ تو عدی بن حاتم کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں جو عورتوں کی باتوں پہ لگ جاؤں گا، پہلے جاؤں گا تحقیق کروں گا، اگر میری سمجھ میں بات آئی تو کلمہ پڑھوں گا۔ کہا جا کر لو تحقیق۔ عدی کہتے میں آیا اور جب میں پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ او بھائی میرے جیسے پیر کا پروٹوکول ہی کئی سانس نہیں لینے دیتا، مریدوں کے سانس۔ ابھی میں تھا ایک جگہ تو یوں کر کے 2-3 صاحب کھڑے تھے اور میں نے کہا بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہمارا ادب اس طرح نہ کرو جس طرح اجمی بادشاہوں کے لوگ ان کا ادب کرتے ہیں۔ کیا اس میں مسئلہ ہے؟ اگر محبوب غلاموں کے ساتھ زمین میں بیٹھ سکتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس قدر زیادہ تکلفات کا معاملہ، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، کیا طوفان آ رہا ہے؟ کہتے پیر صاحب آ رہے ہیں۔ پیر صاحب کی کوئی کیا مسئلہ ہے؟ پیر صاحب کو پیر صاحب آئیں گے تو بیٹھ جائیں گے، انہی لوگوں میں سے ان کا تعلق، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی کھانے لگا ہے؟ حد ہو گئی ہے بھائی، کس طرح کا یہ نظام ہے؟ ہٹو بچوں کی داستانیں۔ ایک جلسے پہ میں گیا تو میں نے کہا پیر صاحب آ گئے، ایک پیر صاحب ان کی صدارت تھی تو تشریف لے آئے، اب پیروں کی پہچان سنو۔ وہ بندہ کہتا جی وہ والے پیر صاحب جنہاں دی 1.25 کروڑ دی گڈی ہے، وہ آ گئے، دوسرے کا نہیں مجھے پتا۔
یہ تو حال ہے. یہاں تو بھائی محلات دیکھنے کے قابل ہیں نعت خانوں کے الا ماشاءاللہ. وہ تو بیچارے وہ شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیوں کے پاس بیانے کو پیسے نہیں. وہ تو امام مسجد ہے بیچارہ, جس نے اپنا سامان باندھ کے رکھا ہوا ہے توڑے میں کہ پتہ نہیں مسجد میں کب چھٹی ہو جائے گی. یہ تو وہ لوگ ہیں غریب لوگ. یہاں تو امیروں کا حال ہے بڑا زبردست, اور کیا بات ہے اور کیا ناز نخرے ہیں اور کیا ماحول ہے اور کس طرح کا اٹھنا بیٹھنا ہے. 6 آدمی تو ٹشو لیے کھڑے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عدی آئے تو عدی کہتے ہیں نبی پاک مسجد میں بیٹھے تھے زمین پہ. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. محبوب زمین پہ بیٹھے تھے اور فرماتے جناب بلال حبشی ساتھ بیٹھے تھے, صہیب رومی بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں کیا عرض کروں, بزرگ ہے نا جی, میرا دل کرتا ہے ایک محبت کی بات کر دوں کہ رہنے دوں. پہلے میں نہیں کرتا, کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے, میں نہیں کرتا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نہیں کرتا, چھوڑ دیتا ہوں, میں مضمون پہ ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, تسی پہلا بندے خراب کر دے ہو پھر تنگ ہوندے ہو. اتنی بات ہی کہتے ہو, پہلے خراب کرتے ہو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اے نعت خاں 50,000 لیندا ہے, اے مولوی 60 لیندا ہے. میں کہ دونوں چنگے نے, برا ہوگا جڑا دیندا ہے. تو اپنا علاج بھئی اگر دے ہی لیے تو آپ چپ ہی کر جاؤ. پہلے دیتے ہو پھر معاذ اللہ تعالیٰ اپنے ہی جماعت کا چلو کو بندہ ایسا ہے بھی تو درگزر تو کرو نا. ہم نے پردہ پوشی نہیں کرنی, جیسے بھی ہیں تو ہمارے اپنے نا. تو ہمیں چاہیے نا کہ پھر ہم جماعت کا خیال کریں. تو تھوڑی سی توجہ فرمائیں, جو عرض کر رہا ہوں بس اسی پہ رہیں. میرے بھائی کہتے ہیں محبوب علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے تو صحابہ دائیں بائیں حاضر تھے. اب یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں, یہاں نا لوگ باتوں کا غلط مطلب بھی لیتے ہیں, کہتے ہیں جی ان کو دینا حرام ہے. بھئی ایسی بات نہیں ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو ہدیہ دیا تھا, تحفہ دیا تھا. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں ضرورت, کسی اور کو دے دیں. تو محبوب نے فرمایا عمر مانگنا منع ہے, اور جب تمہیں کوئی شخص دے تو سمجھو اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے. ہدیہ اور تحفہ یہ سنت ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے سائی وال سے تلاوت کرنے تو آپ اسے کہیں کہ پیر صاحب اس دن کہہ گئے نہیں دینے چاہیے. تو مطلب اس کا وہ جو ہے اسی میں بات کو رکھیں. میں مطالبہ کرنا اور طے کرنا اس کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. اب ذرا غور فرمائیے. عدی کہتے میں نے حضور کے گرد نہ دیکھا غریب لوگوں کو بیٹھے. اب بادشاہ کا بیٹا تھا, اس نے زمانہ دیکھا ہوا تھا. وہ کہتے میں ابھی بھی نہیں مانا, میں ابھی بھی نہیں مانا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مسجد تو کچی ہو سکتا ہے مکان بڑا پکا ہو. مسجد تو کچی ہے, ماحول پتہ نہیں گھر کے اندر کتنی آسائشیں ہوں. محبوب علیہ السلام کسی کو گھر نہیں لے جایا کرتے تھے, مسجد میں مہمانوں سے ملاقات ہوتی تھی اور مسجد کے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام مہمانوں کو بانٹ دیتے. صحابہ کرام علیہم رضوان انہیں لے جایا کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو گھر نہیں لے جاتے تھے, گھر میں اتنی گنجائش نہیں تھی بظاہر. عدی کہتے ہیں جب میرے دل میں خیال آیا نا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا تو محبوب اٹھے, فرمانے لگے آپ سے یہاں ملاقات نہیں کرنی, میرا دل کرتا آپ کو گھر لے جاؤں. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, میں چلو تمہیں گھر لے چلتے. عدی کہتے میں حضور کے ساتھ گلی میں نکلا. جب باہر گئے نا گلی میں, چوک اور چوراہے میں, تو ایک بوڑھی عورت, پھٹے پرانے کپڑے, سادی سی بی بی. یہاں سنی جاتی ہے بیویوں کی بات, پر شرط یہ ہے کہ برادری کا 4,000 ووٹ ہو. شرط یہ ہے کہ خاتون بڑی سوسائٹی میں مقام رکھتی, بڑی سادی سی عورت. نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کچھ کام تھا, کچھ بات کرنی تھی, میں جانے ہی والی تھی, آپ مل گئے. وہیں کھڑے کھڑے میرے حبیب نے فرمایا اماں جی آپ کو کیا ضرورت ہے, میں جو مل گیا ہوں, بتاؤ کیا بات کرنی ہے. تو عدی کہتے دیوار کا تھوڑا سا سایہ تھا, محبوب نے بوڑھی اماں کو سائے میں کھڑا کر لیا, خود حضور دھوپ میں کھڑے ہو گئے. بوڑھی اماں کو سائے میں کھڑا. یہاں تو بھائی ابا بھی غریب ہو تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. ابا جی نے بھی عزت کرانی ہو تو دولت ہونی ضروری ہے, اماں نے بھی عزت کرانی ہو تو اس کے پاس کوئی 10 تولے سونا ہونا ضروری ہے, ورنہ تو اللہ ماشاءاللہ بچے بھی نہیں پوچھتے. تو محبوب کھڑے ہو گئے, ڈھیروں باتیں اس اماں نے کی, حضور نے اس کو تسلی بخش جوابات دیے. فارغ ہو کر فرمایا عدی چلو. عدی کہتے ہیں میں حضور کے گھر گیا,
تو میں نے دیکھا جو چٹائی ہے وہ کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی ہے. اب تو یہ باتوں میں باتیں رہ گئی ہیں. اور فرماتے پھر محبوب کے گھر میں نے ایک مٹکا دیکھا اور 2 پیالے مٹی کے دیکھے. حضور خود گئے دوسرے اجرے میں اور وہاں سے کچھ کھجورے اور سرکہ لائے. فرماتے میں نے حضور کا لحاف دیکھا تو بڑا پرانا. ادھی کہتے میں نے محبوب کے وہ سارے جلوے دیکھے تو اب میرے اندر سے آوازیں آنے لگی، ادھی یہ بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے سچے، یہ سچے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے تمہیں نبی نہیں دیا، میں نے تو اپنے رب ہونے کی دلیل تمہیں عطا فرمائی ہے. میں نے تو دلیل دی ہے، ان کو دیکھو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ان تک آؤ گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. ادھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کھانا کھلایا، میں فارغ ہوا تو محبوب فرمانے لگے تم جانا چاہو تو جاؤ، اب تم جانا چاہو تو کہتے ہیں میں اٹھ کے تھوڑا قریب بیٹھ گیا. میں نے کہا حضور اب نہیں جانا، میں نے تو سارا ہی آزما لیا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں غلام بننا چاہتا ہوں.